اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سوال لے لیتے ہیں ایک آدھ دو انشاءاللہ۔ نفل جو صوم ہے روزہ، اس کی نیت کے متعلق سے پچھلے کلاس میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو رات میں نیت کر کے سویا تھا اور پھر اس نے جو ہے نا سحری میں وہ اٹھا، ٹھیک ہے؟ سحری میں اٹھا، اس نے سحری کیا لیکن پھر اس کا ارادہ بدل گیا اور کھایا پیا نہیں ہے، سحری کر کے ارادہ بدل گیا سحری سے پہلے، تو اب جو ہے اس کا یہ نفل روزہ کاؤنٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا اس کی قضا ہوگی؟ یعنی نفل روزے کی نیت کیا تھا اس نے اور اس کی آپ کو نفل روزہ سرے سے کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ جب کاؤنٹ نہیں ہوگا، روزہ ہوا ہی نہیں، تو پھر قضا کیسی؟ ہے نا، قضا ہوئے گا نہیں۔ قضا جب ہوتا جب روزہ کاؤنٹ ہو جاتا، اور روزہ کب کاؤنٹ ہوتا؟ روزہ کوئی سا بھی کب سے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ سحور اینڈ کے بعد سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ کوئی سا بھی روزہ ہوتا ہے تو وہ کب سے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ سحور اینڈ کے بعد ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، نیت کا اختیار جو ہے الگ الگ روزے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ نیت کر لیا تو پھر آپ کو توڑنے کا اختیار جو وہ سحور اینڈ سے پہلے ہی پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ نیت جب کر لیا کسی بھی روزے کی، تو اگر توڑنا ہے یا ارادہ بدلنا ہے تو وہ آپ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ سحور اینڈ سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رات میں سویا اور ارادہ کر کے سویا کہ ہم اٹھیں گے سحری میں اور ہم کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، نفل روزہ، ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، ڈائریکٹ فجر کی اذان ہو رہی تب آنکھ کھل رہی ہے، تو اب وہ حالت کون سی حالت میں ہے؟ اب اس نے بہانہ بنا دیا کہ نہیں، ہم تو نا جو ہے نا کیا نام ہے، ہم سحری نہیں کیا، اب ہم سے نہیں رکھا پائے گا، ہم نہیں رکھ پائیں گے، تو وہیں پہ اس کا ارادہ بدل گیا، تو اب وہ جو ہے نہیں رکھا اس نے، یا پھر کھا لیا یا جو کچھ بھی کیا، تو اب اس پہ کوئی ذمہ ہے کچھ؟ روزہ رکھے گا، قضا رکھے گا، ہے نا؟ اچھا، کوئی کسی نے جو ہے پورے سال کی جو نظر مانی تھی اور یہ 5 دن جو حرام ہوتے ہیں روزے کے، تو اس میں کیسے نظر پوری کرے گا اپنی؟ جبکہ اس نے نظر تو مانی ہے پورے سال کی، تو بھائی پورے سال اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کی نظر تو پوری نہیں ہوگی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 5 دن جو حرام ہے اس دن کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ چھوڑے ہوئے روزے کو کیا کرے گا؟ بعد میں اس کی کیا کرے گا؟ بعد میں قضا کرے گا۔ کیوں قضا کیوں ہو گیا؟ قضا کیوں ہو گیا؟ بھائی نظر رکھ کے کر لیتا، نظر مان کے کر لیتا، 5 نظر کے روزے بچے ہوئے نا، 5 جو ہے وہ حرام دن نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ میرا سوال سنیے کہ 5 دن اس نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ 5 دن حرام تھا اس لیے نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ اپنی غلطی سے نہیں، 5 دن حرام تھا، نہیں رکھنا تھا، شریعت نے منع کیا تھا، نہیں رکھنا تھا، نہیں رکھا اس نے، تو اب یہ جو ہے 5 دن بچا ہوا نا، اس کا نظر کا روزہ بچا ہوا نا 5 دن، اس کو پورا کرنا ہے نا بعد میں، تو اب یہ شریعت جو یہاں پہ آگے بول رہی ہے کہ یہاں پہ نظر کا الفاظ یوز نہ کر کے قضا کا الفاظ کیوں بول رہی ہے کہ قضا رکھو 5 دن کا؟ ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ قضا جو ہے وہ آپ کو کہلاتا ہی تب ہے جب آپ کو وقت نکل جائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب. کیونکہ نظر کا وقت نکل چکا، جس وقت نظر تھی آپ کو وہ وقت تو نکل گیا اس کا. ٹھیک ہے، اور اس کا واجب ہو گیا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے، نظر اس کو پوری کرنی تھی، واجب ہو گیا. واجب کا جو ہے وقت اس نے کیا کر دیا، الگ کر دیا، دوسرے وقت میں ٹال دیا وقت. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنی جان بوجھ کے کیا یا شریعت کی طرف سے ٹل گیا کسی طرح سے بھی. یہ نہیں کہ آپ کو شریعت کی طرف سے ہو گیا بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہم تھوڑی کیا تو نہیں ہوگا تو یہ وہ نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے، نفل میں نظر کے روزے میں آپ کو شریعت کی طرف سے بھی اگر مجبوری آ جائے گی تو بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا، قضا لازم ہے. ٹھیک ہے، قضا لازم ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور یہ صرف اصول آپ کو کیا بولا تھا، روزے میں نہیں نا، آپ کو بتایا تھا نا کہ صلاح میں بھی ہے، تو صلاح میں بھی دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو نظر اور جو ہے نا نظر کے پورے ہونے کے بعد اور نفل کی نیت کے بعد، کسی بھی عبادت کے نفل کی نیت کے بعد وہ نفل جو ہے وہ آپ کو واجب ہو جاتا ہے، پورا کرنا ضروری ہے. اور واجب کا چھوڑنا آپ کو ایسے ہی ہے جیسے اس کی آپ نے اس کی تلافی اگر کرنی ہے، یعنی اس کو پورا کرنا ہے تو لازم ہے کہ قضا رکھے. کیونکہ واجب اور فرض دو چیز کی قضا ہے شریعت میں. یہی وجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، صلاح کی اگر قضا کرنی ہوتی ہے تو ہم سب کا فرض پڑھتے ہیں نا ساری صلاح کی، اور کیا کرتے ہیں وطر کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں نا. حالانکہ وطر تو کیا ہے، واجب ہے، لیکن اس کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، لوٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو علماء اکرام نے اسی طرح سے بولا کہ اور بھی جو ہے آپ کو اگر کوئی وطر چیز ہے، یہ وطر کہہ رہے ہیں واجب چیز ہے یا آپ کو فرض ہو گئی ہے تو لازم ہے کہ آپ اگر اس کا وقت ٹال دیا، وجہ چاہے جو بھی ہو، آپ کی بدماشی سے خود سے یا پھر اللہ کی طرف سے مجبوری آ گئی، پیریڈس اچانک سے آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی اور وجہ آ گئی، بیمار پڑ گیا اچانک سے بہت زیادہ، تو آپ کو لازم ہے کہ قضا لوٹائیے. اچھا ایک مسئلہ جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا کوئی شخص ہے اس کو جو ہے لکڑی جو مسواک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسواک جو ہے وہ آپ کو بڑی اس کی مطلب مزہ ہے اس میں، آپ کو بناوٹی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے مسواک بناوٹی ہوتی ہے، بنایا جاتا ہے، مطلب بنانے کا مطلب وہ تو لکڑی تو ہوتی ہی ہے لیکن اس میں پتہ نہیں کیا وہ مہک ہوتی ہے، مہک ڈال دیا تھا کیا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے کہ باضابطہ مہک ہوتی ہے قدرتی طور پہ، جس کو پیلو مسواک کہتے ہیں. بہت سارے ایسے مسواک ہوتے ہیں جس میں قدرتی طور پہ اس میں ایک خوشبو ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب خوشبو سونگھنے والی نہیں ہے لیکن ایک طرح سے وہ مہک رہی ہوتی ہے لکڑی. ٹھیک ہے، اور دوسری بات کی ذائقہ بھی ہوتا ہے اس میں. تو اس کا طریقہ کار کیا بتایا ہم کہ ویسے مسواک کو پھر کس طرح سے کیا جائے گا. دیکھیں مسواک کسی بھی طرح سے کوئی بھی لکڑی کو، کسی بھی پیڑ کی لکڑی کو سے اٹھا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. اچھا لکڑی جو ہے اپنے آپ میں کیا ہے، آپ کو ایک بات بتایا تھا ہم، اوور آل بات نکل کے کیا آئی تھی، حلق سے کوئی سی بھی چیز پاس ہو جائے گی تو کیا ہوگا، حلق سے کوئی سی بھی چیز، یہ نہیں کہ ایڈیبل، صرف ایڈیبل نہیں، مکروہ ہو جائے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی ایڈیبل چیز پاس ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب سن یہ بات، یہاں پہ بات یہ ہے کہ مسواک میں مسئلہ یہ بتایا تھا کہ مسواک علماء کرام بولتے ہیں کہ کوئی سی بھی مسواک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیم کی اگر کڑواہٹ والی ہے تو بھی کر سکتے ہیں، پیلو ہے اگر اس میں مزہ باضابطہ ہوتا ہے، پیلو میں نے کیا ہے تو اس میں مزہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے مسواک اگر ہوتے ہیں جس میں بھی مزہ ہوتا ہوگا. کائنڈ آف مطلب یہ ہے نا فروکٹوس وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، ووڈی چیز ہے تو اس میں ہوتا ہے ایک طرح کا مزہ ہوتا ہے، وہ ووڈ کا اپنا مزہ ہوتا ہے. تو مسواک سے وہ آپ کو، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کریں گے نا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پھر گھوٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں تھوکنا ہوگا، ہاں تھوکنا ہوگا، لازم تھوکنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، جو بھی جا رہا ہے مزہ وہ کچھ بھی. اور بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر تقوی کی بات دیکھی جائے تو آپ کیا کر لیں، پہلے سے چبا ہوا کے جو ہے نہیں ہوتا ہے ایک آدھ دو بار کر لینا، پہلے سے یوز اس کو کر لو تو بھائی ویسا ہو جائے کہ اس کا مزہ جو ہے نا شروع میں جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو استعمال کر لیا تاکہ وہ روزے میں کوئی خلل نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے، شکی مزاج ایسے ایسے لوگ ہوتا ہے نا، آپ یقین کیجیے نا ان کو شک ہو جائے گا کہ یار میرا تو وہ مزہ ہو گیا تو ایسے ہو گیا تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا ابھی صبح میں جو بات ہم بولا نا اس سے ریلیٹڈ ہم کو 2 پوائنٹ یاد آیا، پھر کینسل ہو گئی
2 पॉइंट आ रहा था वो ये कि एक आती है, आपको कहाँ गया, मकरूहात और मुफसिदात के बयान में, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें चिपचिपाहट होती है, चिपचिपाहट होती है, ठीक है। नाक और आपको गले के ज़रिए से कोई भी चीज़ दाखिल करने का हुक्म नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नाक और गले के ज़रिए से कोई भी चीज़ दाखिल करने का हुक्म नहीं है। अब यहाँ पे आप बात समझिएगा कि मसला ये आया था कि आपको गर्द व गुबार से वज़ू कह रहे हैं, रोज़ा टूट जाता है कि नहीं, आया था ये मसला। तो अब बात यहाँ पे समझिए, ये जो है आपको किसी ने सवाल किया था, मतलब कि कोई दारुल इफ्ता से, यानी दारुल इफ्ता समझती है ना, देवबंद दारुल इफ्ता, रोज़े की हालत में अगर नाक में धुआं चला जाए तो क्या उसे रोज़ा टूट जाता है? सूरत मसूला में रोज़ेदार के नाक या हलक में किसी भी किस्म का धुआं जिससे बचना मुमकिन ना हो चला जाए तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, ताहम कस्दन धुआं अंदर ले तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा लाजिम होगी, ठीक है। एक तो ये मसला था, और दूसरा ये मसला था कि आपको देखें यहाँ पे हम एक मिनट सर्च करके हम रखे हुए भी नहीं है, रुकिए। देखें, रुकिए, फूल ना यार, रोज़ा की हालत में धूल मिट्टी गर्दो गुबार उड़कर बिला इख्तियार मुंह में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। बिला इख्तियार है वर्ड, ठीक है। तो अगर कोई जानबूझ के अगर इस तरह से करेगा तो इसका रोज़ा टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे बचना ही मुमकिन नहीं है, ठीक है, इससे बचना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। गर्दो गुबार, ठीक है, धुआं एक अलग चीज़ होती है, गर्दो गुबार एक अलग चीज़ होती है। गर्दो गुबार जो है वो है ना ज़मीन से लिंक होता है, और धुआं जो है बाज़ाब्ता क्रिएट किया जाता है। आ रही बात समझ में? धुआं की नौइयत कुछ और है, यानी धुआं की जो है वो आपको ये बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी कुछ और है, और आपको गर्द व गुबार की पर्सनालिटी कुछ और है। गर्द व गुबार जो है वो आपको ऑलरेडी होता है, वो बस उसका उड़ता है ना, वो आ रही बात समझ में? गर्द व गुबार वो ऑलरेडी ज़मीन पे होता है, बस उसको हरकत दी जाती है, कुछ ऐसा काम किया जाता है, घोड़ा दौड़ गया तो वो उड़ गया, या कोई और आदमी दौड़ के उड़ा तो उससे उड़ गया, गाड़ी चली तो उड़ गया। ज़मीन पे जो गर्द व गुबार होता है, आ रही बात समझ में? कुदरती तौर पे जो गर्दो गुबार होता है वो कुदरती तौर पे ज़मीन पे लिपटा हुआ है, ठीक है। गर्द धूल जो है वो लिपटी हुई है तो वो उड़ेगी। अब वो उड़ेगी तो जानबूझकर कस्दन जो है नहीं लेना चाहिए, उससे फिर शक शुबा पैदा होता है। और अगर वो बिला इरादा चला जाए, यानी आपको अब मजबूरी है, कोई अब मान लिया कि नमक के कान में जो है ना काम कर रहा है, या फिर आपको ऐसा धूल मिट्टी वाला काम ही है उसका, यानी मतलब उठाना है, मिट्टी को खोदना है और फेंकना है, तो जितना हो सके हत्तल इम्कान बचे, बिला इरादा अगर चला जाएगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन धुएं का मसला कुछ और है। धुएं में आपको, उसमें भी आपको बिला इरादा अगर चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर फिर उसके बाद जब पता चल गया कि धुआं है ये, और याद भी है कि रोज़ेदार हैं हम, तो फिर उसको लाजिम है कि बचे, ठीक है, लाजिम है कि बचे। रोज़े वो आपको धुआं कसदन लेने से रोज़ा टूट जाता है, कसदन लेने से, ठीक है। चिपचिपाहट वाली जो बात थी उससे रिलेटेड एक बात ये कहना था कि चिपचिपाहट से रिलेटेड ये चीज़ है कि आपको इसी में आपको फिर आपको ये बात आ जाती है कि टूथपेस्ट जो है वो आपको उसमें भी चिपचिपाहट होती है, या फिर ये कि आपको उसमें टेस्ट होता है, ठीक है, मुमकिन है कि हलक में चला जाए, ठीक है, वो आपको करने में, तो फिर आपको मना है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर वो काम जिससे आपको रोज़ा फासिद होने का डर है, आपको फिर वो काम नहीं करना है, ठीक है। या ये कि आपको क्या बोलते हैं, नाक में जो आप उफास लगा लेते हैं, ठीक है, वो सर्दी उर्दी हो गई और ये हो गया तो वो जो है ना, तो नाक और मुंह के एरिया को बचाना चाहिए, ठीक है।
ناک اور منہ کے ایریا کو بچانا چاہیے، پیشانی وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ناک اور منہ کے ذریعے سے ہی جانے والی چیز نا وہ فاسد ہوتی ہے، روزہ توڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ باقی وہ جو ٹھنڈا تیل سر میں ڈالنے والی بات ہے، ڈال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سر میں ہے نا، اب سر کا کہاں سے کنیکشن ہے وہ حلق میں جا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، روزہ جو ٹوٹنے کا کنیکشن ہے وہ آپ کو ناک اور منہ کے تھرو کوئی بھی چیز جائے تو جان بوجھ کر، وہ بھی بہت ساری چیز تو جان بوجھ کے ہے تو ہے، بلا ارادہ تو وہ بھی چلا جائے تو نہیں جائے گا ٹوٹ کے، کچھ چیز جیسے آپ کو گرد و غبار ہو گیا، یہ ہو گیا، دھواں ہو گیا، یہ سب چیز، ٹھیک ہے، لیکن اور ساری چیز جو ہے وہ آپ کو بڑا دھیان دینے والی بات ہے، جیسے وہ پارٹیکل جو پھنس گیا تھا وہ سب دھیان دینے والی بات ہے جو بتایا تھا آپ کو صبح میں، کیونکہ ناک اور منہ ہی ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا سورس ہے جہاں سے آپ کو انسان کی زندگی مطلب کھانا جو ایک ہوتا ہے پروسیس وہ وہیں سے ہو سکتا ہے ممکن، جب منہ سے نہیں کھاتا آدمی تو ناک سے جاتا ہے نا، بولتے ہیں نا ناک سے پائپ لگا ہوا ان کو کھانا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناک سے ہی جا رہا ہوتا ہے نا، کوئی اور سورس تو کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اور طریقہ استعمال کر کے کان سے کھانا جانا یا کچھ اور طریقہ نہیں جاتا نا، تو یہ دو آپ کو ذریعہ ہوتا ہے، کیا چیز کا؟ آپ کے کھانے کا، آپ کی زندگی، کھانا جا رہا ہے، زندگی بچ رہی ہے، مطلب جی رہا ہے انسان نا کھانے کے بلبوتے، تو یہی دو ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو اس پر جو ہے نا فقہاء کرام کا، علماء کرام کا پھر آپ کو مسئلہ اور فتویٰ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز جائے گی اور کیسے جائے گی، ارادہ ہے تھا یا نہیں تھا، تو اس پر پھر جو ہے نا بات آتی ہے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ناک اور منہ دونوں انوالو ہے، ٹھیک ہے، جب منہ کی بات ہو رہی تو سمجھ لیں آپ کو ناک بھی اس میں انوالو ہے، ٹھیک ہے، یعنی منہ سے آپ کو جان بوجھ کے اگر دھواں لے رہے ہیں تو ناک سے بھی دھواں لیں گے جان بوجھ کر تو روزہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر منہ میں سپسپاہٹ والی بات نہیں کرنی ہے تو ناک میں بھی سپسپاہٹ والی بات نہیں کرنی ہے، روزہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ناک اور منہ کا اوور آل ایک ہی کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بات تھی آپ کو مکروہات اور مفسدات کا بیان۔ اب آتے ہیں، ہاں ایک اور بات جو تھی کہ آپ کو کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اس میں کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مکروہ ہے، کوئی مکروہ کام یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو حتی الامکان جو ہے نا یہ ہے کہ آپ کو وہ روزہ ٹوٹنے والی کنڈیشن آ جائے گی، یا پھر یہ کہ شک شبہ پیدا ہو جائے گا خامخواہ کا، ٹھیک ہے، کہ کہاں جانے چلا گیا ہوگا، سائیکلوجی بگاڑ بہت سارے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ تالا لگا کے آئے ہیں پورا اور پھر بھی تالا کو چیک کرو اتنا تالا کھلا ہوا ہوگا کہ شک ہوتا ہے، بہت طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کرام نے منع کیا ہے کہ وہ اسٹیپ بھی نہ لیا جائے جس سے آپ کو شک شبہ خامخواہ کا پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور شک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب بچنے کے لیے کہا ہے جی دور، تو کوئلہ چبا کر دانت منجنا یا پھر یہ کسی طرح کی کوئی بھی چیز ہے، گل کرتے ہیں بہت سارے لوگ، گل سنا ہے؟ گل اگر نہیں سنا ہوگا تو جان لیجئے، گل بھی ایک طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہے نا اس سے بھی وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی، اس سے بھی دانت ہی صاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اللہ جانے، جو بھی، ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا، پھر اسی طرح سے پیسٹ تو سمجھ ہی میں آ جاتا ہے، وہ تو اوپن ہے بالکل، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں اور وہ ہے مسواک، ٹھیک ہے، اس میں بھی احتیاط ہے کہ اگر وہ ذائقہ والا ہے تو اس کو تھوکنا ہوگا، ریگولرلی تھوکنا ہوگا، کلی کرے تو اور بہتر۔ اب دیکھیں مثلا 21 جو ہے نا، بیوی کا ہونٹ منہ میں لینا اور مباشرت کا فاحشہ یعنی بدن کے خاص حصے کا برہنہ ملانا ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے انزال یا جماع کا اندیشہ ہو یا نہیں۔ دیکھیں آپ کو علماء کرام نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ فعل پھر عورت اور مرد آپس میں نہیں کریں گے، میاں بیوی کا ہی تعلق کیوں نہ ہو، کہ جس سے بالکل 99% امکان ہے کہ آپ کو وہ پھر وہ جو ہے نا آپس میں ہم بستری ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ویسے کام کو پھر منع کیا گیا، سختی سے منع کیا گیا، ویسے کام کو مکروہ تنزیہی کہا گیا، یعنی وہ عمل جو قریب حرام کے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا برداشت والی بات، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو میجورٹی کو دیکھا جائے گا کہ میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس لیے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو رمضان کی حالت میں اس طرح کا فعل جو ہے حالت صوم میں نہ کرے آدمی۔ چلیں یہ تو اوور آل ہو گیا، مسئلہ نمبر 21 بچا ہوا تھا، مسئلہ نمبر 20 تک بتا دیا تھا، اس لیے ہم دیکھ رہے تھے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کیا، جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، اب یہ ہم آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات بتا چکے تھے کہ جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے یا یہ کہ جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے، ان دونوں کنڈیشن میں میوچول کنڈیشن کیا ہے، یعنی دونوں میں ایک سملرٹی، سیم سچویشن کیا ہے،
جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے، ان دونوں میں کوئی میوچول کنڈیشن نہیں. کچھ اندازہ؟ ان دونوں میں میوچول کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں میں روزہ ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ چکا ہے. بھائی کفارہ کب دیتے ہیں؟ جب روزہ ٹوٹتا ہے تبھی نا کفارہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ بات کی چیزیں بتائیں گے ہم، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ وہ آپ کو روزہ ٹوٹنے پہ ہوتا ہے. قضا کب واجب ہوتی ہے؟ روزہ ٹوٹنے پہ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا چھوٹنے پہ واجب ہوتی ہے، یہی ہوتا ہوگا. رمضان کا روزہ چھوٹتا ہے پیریڈس کی وجہ سے تو وہ قضا واجب ہو گئی. ٹھیک، تو آپ کو چھوٹنے پہ یا ٹوٹنے پہ کفارہ یا قضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ چھوٹنے یا ٹوٹنے پہ قضا کفارہ لازم ہوتا ہے. تو دونوں کنڈیشن میں کیا ہے؟ ایک میوچول کنڈیشن کہ دونوں میں کیا ہو گیا؟ روزہ چھوٹ گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ سی کب ایسی کنڈیشن ہوتی؟ ہاں، تو کفارہ ادا کرنا ہی چاہیے جلدی سے، قضا یا کفارہ دونوں. جس طرح سے قضا کا حکم ہے نا، کفارہ کا بھی حکم ویسے ہی ہے کہ فوراً سے ادا کیا جائے. پروسیس الگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، وہ دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ. باقی یہ کہ آپ کو حکم ہے دونوں کو کہ ایک ساتھ مطلب ادا کیا جائے جلد سے جلد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سمجھیے گا، جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، مطلب روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن کیا ایسے طرح سے ٹوٹا یا ایسے طرح سے چھوٹا کہ جس پہ آپ کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے، یعنی اس کو لوٹا لینا ہے، ہو گیا بس، یعنی اس کے بدلے روزہ ایک رکھ لینا ہے. آری بات سمجھ میں؟ اسی کو کہتے ہیں جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے. تو آپ کو سمجھنا ہے یہاں پہ جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے مطلب کیا کہہ رہے ہیں مصنف، رائٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے یا چھوٹ چکا ہے اور صرف آپ کو ٹوٹا یا چھوٹا ایسا ہے جس سے آپ کو ایک روزہ رکھنے کی کنڈیشن بن گئی ہے. قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا بعد میں رکھنا وہی چیز کو، صرف آپ کو ٹائم ٹیبل الگ ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 22، منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب ہے. کوئی بتا سکتی ہیں کہ کیوں نہیں روزہ ہوا؟ ہم تو بتائیں گے ہی انشاءاللہ، لیکن آپ اپنا ذہن بتائیں تو کچھ کہ کیوں روزہ اس کا نہیں ہوا. بھائی منہ میں چیز رکھا ہے، حلق میں تو نہیں اتارا. ہم تو بولا تھا کہ آپ کو حلق میں اتارے گا تب روزہ جائے گا اس کا. کوئی بھی چیز حلق کے ذریعے نیچے جائے گی یا ناک کے ذریعے نیچے جائے گی تب روزہ ٹوٹے گا، چاہے وہ کھانے والی ہو یا نہ کھانے والی ہو. لیکن یہاں پہ تو آپ کو منہ میں رکھا. یس، نیت کی بھی نا تو بھی وہ جو ہے نا منہ میں رکھا ہوا آٹومیٹکلی ذائقہ جائے گا ہی جائے گا. حالانکہ انسان وہ گھوٹتا نہیں ہے، تھوک آتا رہتا تو وہ نیند میں گھوٹتا نہیں ہے، کیا گھوٹتا ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی جائے گا، بٹ نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کرام نے بولا کہ اس میں پھر آپ کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ فعل ہی ایسا ہے کہ آپ کو اس میں 110%، 99 نہیں 110% شیورٹی ہے کہ وہ لازماً اس کا ذائقہ گیا ہی گیا ہے حلق میں. ٹھیک، تو اس لیے آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے ایسا فعل کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہوگا، قضا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ آپ کو رات میں کھا کے سو گیا تھا، جیسے ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے ایسا؟ کھانے کی کنڈیشن میں. آج بس کھانے کھانے والے لوگ اتنا ایڈکٹڈ ہوتے ہیں نا کہ رات میں کھا کے سو گئے اور پھر اٹھ رہے تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی اور بھی چیز ہے جو دبا کے سو جاتے ہیں منہ میں اور جس کا ذائقہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے لنک ہو کے کچھ بھی جائے گا، اس کا کچھ بھی اثر جائے گا تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، روزہ ہوگا ہی نہیں. لیکن یہ جب ہے جب آپ کو سورین سے پہلے اللہ کی بندی ٹاپک جو ہے جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے وہ ہم ٹاپک چھیڑے ہوئے ابھی 432 ہے، پیج نمبر 436 ہے جی، سوری 436. ہاں، یہ کیا نام ہے، کیا بول رہے تھے، ہاں یہ ہم بول رہے تھے کہ آپ کو یہ کب ایسا ہے، جب سحور کے بعد ہو. اگر ایسا اب وہ کھینی داب کے سویا اور سحور سے پہلے اٹھ گیا تو کاہے کے لیے، ابھی تو بچا ہوا ہے، سیری ویری کرو. ٹھیک ہے، نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ قضا نہیں ہے، پھر تو اس کا روزہ ہی ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 23، لوبان وغیرہ کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کسی بھی طرح سے آپ کو
اگر آپ دھواں لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کے. مسئلہ نمبر 24 کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا. قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں. دیکھیں اب اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے. اس کنڈیشن میں آپ کو ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے کہ شیورٹی, اور یہ دونوں کی چیز آپ کو بلبوتا, یہ جو جس بلبوتے پہ یہ آپ کو ہوگا مسئلہ وہ ہے آپ کو یاد رہنا روزے کا یا نہ یاد رہنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد تھا اور غلطی سے ہوا, اگر آپ کو یاد تھا کہ روزے سے تھے اور آپ کو غلطی سے, یعنی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ روزہ یاد تھا, ٹھیک ہے, احتیاط ہی کر رہے تھے, ناک میں پانی نہیں ڈال رہے تھے کہ اوپر تک, لیکن اچانک سے نا وہ سڑکا لیا ایسا کہ پورا ناک کے اوپر پانی چڑھ گیا. غلطی سے کیا نا, یاد تھا روزہ, ٹھیک ہے, روزہ یاد تھا اور ہے نا حلق میں غرارہ مطلب کہ کلی کر رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے ایسا سرکا پانی کے نیچے حلق میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ کلی اتنا اسپیشلٹی کے ساتھ کر رہے تھے کہ احتیاط زیادہ کچھ کر دیتا ہے نا آدمی تو اس میں بھی وہ چیز ہو جاتی ہے. اکثر یہ چیز دیکھا ہے, زیادہ احتیاط کرتا ہے نا آدمی تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب آزمایا ہوا ہے ہم لوگ کا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. احتیاط زیادہ کرتا ہے آدمی تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ احتیاط سے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو احتیاط کر رہے تھے کہ حلق سے پانی نیچے نہیں جائے اور پتہ چلا کہ زیادہ ہی احتیاط کر دیا تو اپنے کسی طرح سے وہ پانی نیچے اتر گیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہو جائے, وہ احتیاط کرنے میں نیچے اتر جائے, اتر گیا بس کسی طرح سے اتر گیا. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے نہیں اترا, غلطی سے ہی اترا, احتیاط کرنے میں ہی اترا. یاد تھا اگر روزہ تو آپ کا روزہ چلا گیا, قضا واجب ہے, لیکن آپ کو کھانا پینا نہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, روزہ نہیں ہوا آپ کا لیکن کھانا پینا نہیں. کلیئر ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا, جیسے شروع کے ڈیز میں بھائی ایڈکشن نہیں ہوتی اور پھر آپ کو شعبان کا روزہ رکھتے نہیں ہیں لوگ تو آپ کو ایڈکشن ہوتی نہیں ہے, روزے کی لت نہیں لگتی, تو ان کو شروع میں یاد نہیں رہتا کہ حالت صوم میں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یاد نہیں تھا, غرارہ کر لیا, ناک میں چڑھا لیا, تو یاد ہی نہیں تھا, تو پھر آپ کا روزہ نہیں جائے گا. یاد نہیں رہنے کی کنڈیشن میں آپ کچھ بھی روزہ توڑنے والا کام کر لیجئے گا تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا. ایون کہ علماء کرام بولتے ہیں کہ یاد نہیں رہے اور بیوی سے ہم بستر ہو جائے, یعنی انٹرکورس کر لے, تو بھی اس کا روزہ نہیں جائے گا. یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک مسئلہ ہے, بتا دیا. یہ کہنے کا مطلب اشارہ ہے کہ یاد جب نہ ہونا, دماغ میں نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس وقت جو ہے آپ کچھ بھی فعل کر دیں تو آپ کا روزہ نہیں جاتا. جس سے ایسا فعل جو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایسا فعل کر دیں تو آپ کا روزہ نہیں جاتا. شرط یہ ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو, اس پورا فعل کرنے کے دوران میں یاد نہ آئے آپ کو روزے سے ہیں آپ, فوراً سے یاد آ جائے تو فوراً سے چھوڑنا بھی ہے, یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز اگر آپ کو درمیان میں ہو چکی ہے تو پھر یاد آئے گا تو وہی بات ہے کہ ابھی وہ ہو رہی ہے تو وہ پھر روزہ چلا ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, قضا واجب ہے, احتیاطاً بولتے ہیں علماء کرام کی پھر رکھے. ٹھیک ہے, یاد نہیں تھا تو پھر آپ کو پورا یاد نہیں رہا, کام بھی کر لیا تو کوئی بات نہیں, وہ آپ کا روزہ نہیں گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نہ یاد رہنے کی کنڈیشن میں ہم کیا شمار ہوں گے, پاگل شمار ہوں گے. یعنی مطلب دماغ عقل نہیں تھی نا, سمجھ رہی ہیں, وقتی طور پہ عقل کام نہیں کی تب نا ہم کو یاد نہیں رہا. ٹھیک ہے, مطلب بھول چک ہو گئی, عقل کی ہی مطلب کیا بولتے میموری کی کمی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو آپ کو شریعت کا حکم نہیں لگے گا. یادداشت ختم ہو جاتی ہے انسان کی تو شریعت کا حکم نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اب بھائی کسی کو یاد ہی کچھ نہیں ہے تو گواہی مانگ رہے, تو گواہی کہاں سے دے گا, وہ نہیں نا دے گا, نارمل سی بات ہے. تو اسی طرح سے ٹھیک ہے, تو یاد اگر نہ ہو اور پھر کوئی سا بھی فیل ہو جائے, چاہے حلق میں پانی چلا جائے, ناک میں اوپر پانی چڑھ جائے, کھا لیا, کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا روزہ نہیں گیا, سمپل. اور یاد اگر ہے, احتیاط کرنے میں یاد اگر تھا, احتیاط بچ رہے تھے کہ نہ پانی جائے, یا پھر یہ کہ کچھ بھی ایسا کام کر رہے تھے اور احتیاط کرنے میں غلطی سے ہو گیا, وہ یاد تھا تو بھی, تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. آئی بات سمجھے؟ اب تو وہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جو ہے نا یاد تھا نہیں آپی تو ناک میں پانی چڑھ گیا, غرارہ کر لیا تو یاد نہیں تھا تو روزہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اٹس اوکے, کوئی پرابلم نہیں. نہیں یاد تھا اور پھر اگر غلطی سے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا, لیکن آپ کو اس کے بعد کھانا پینا نہیں. سمجھ میں آیا؟ کفارہ واجب نہیں ہوگا, قضا واجب ہوگا, یعنی بعد میں لوٹانا ہوگا آپ کو. مسئلہ نمبر 24 بتایا ہے, کلیئر ہے؟ یاد نہیں اور یاد رہنے کا وہ بات سمجھ میں آئی کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں, کہ یاد رہنا اور یاد نہیں رہنا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ کو فور این انسٹنٹ آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں. ٹھیک ہے, لمحے بھر کے لیے یاد ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تب ایسا کام ہو گیا.
کھانا نہیں کھائیں گے لیکن پانی چڑھا لیں گے، ٹھیک ہے، قابل بننے میں چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہے ایسا، اس لیے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے، احتیاط کرنے میں نہیں، اگر سپوز دیٹ یاد تھا، ٹھیک، یاد تھا اور احتیاط کر رہے تھے، اچانک سے کلی کرنے میں چھینک آ گئی، یا ایسا کہ آپ کو کلی کرنے میں سڑک گیا، ٹھیک ہے، اور پانی نیچے حلق سے اتر گیا، تو نہیں جائے گا روزہ، چلا جائے گا نا روزہ، بہت سارا کنڈیشن بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، ہاں قضا لوٹانا ہوگا، روزہ چلا گیا لیکن کھانا پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو قضا لوٹانا ہوگا، غلطی سے ہوا تو کیا ہوا، غلطی سے ہوا تو کیا ہوا، یاد تھا نا، غلطی سے ہونے پہ یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا، مین بات یاد پہ ہے، یاد اگر رہا اور اگر غلطی سے بھی ہو گیا تو روزہ چلا گیا، یاد اگر نہیں رہا تو آپ کو چاہے پورا کچھ بھی کر لے وہ، ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں جائے گا، روزہ ہی نہیں جائے گا، قضا کیا چیز، قضا جب جائے گی جب روزہ جائے گا تب نا، قضا تو جب رکھنا ہوگا جب روزہ جائے گا، روزہ ہی نہیں جا رہا اس کا، یاد اگر نہیں ہے تو، ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن جب لکھا گیا ہے، علماء کرام نے لکھا تو ہوتی ہے، بنتی ہے، اور خاص کر کے انسان جو ہے نا وہ اکثر کھانسی آ گئی، کچھ ایسا گلے میں ہو گیا تو اچانک سے اتنا کس کے سرک جاتا ہے پانی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک عورت تھی، وہ نا وہ حجاب کی پن لگا رہی تھی، ٹھیک ہے، حجاب کی پن نہیں ہوتی تو اکثر منہ میں لیتی ہے نا عورتیں، پن کو پکڑی رہتی ہیں اور انہیں کھوستی رہتی ہیں بال کو، حجاب وہ جو لگاتی ہیں جی، حجاب کی پن جو ہوتی ہے، اب وہ ان کو اچانک سے اسی وقت فوراً انسٹنٹ ایسی چھینک آئی کہ وہ حجاب کی پن سیدھے ان کے حلق نالی میں اٹک گئی جا کے ونڈ پائپ میں، تو بس کنڈیشن ہو گئی، اب بولے کہ نہیں ہو سکتا، تو ہو گیا نا، تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، پھر یہی ہو جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر، کچھ بھی ہو جائے کس وقت بھی، تو احتیاط کا پہلو لے کے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے 24۔ مسئلہ نمبر 25، کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو خوراک یا دوا کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کفارہ آپ کو، قضا جب ہے آپ کو کوئی بھی چیز کھا لے، چاہے وہ آپ کو کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا حلق سے کوئی بھی چیز پاس ہو گئی، کھانے کی تھی یا نہ تھی تو کیا ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا نا، قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ اب کب کفارہ ہوگا، کب قضا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ قضا جب ہوگا جب آپ کو کوئی ایسی چیز کھا لے جو کھانے لائق نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو خوراک نہیں کہتے یا دوا جس کو نہیں کہتے، آئی بات سمجھ میں، کھانے کی چیز نہیں تھی تو ایسی چیز کو کھا لینے سے یا جان بوجھ کے ناک سے لے لینے سے یا حلق سے لے لینے سے آپ کو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن قضا ہے اس کی، کفارہ نہیں ہے، شرط ہے، یاد رکھیے گا کہ ایسی چیز کو حلق یا ناک سے گزارا ہے جو کھانے لائق نہیں ہے، دوا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی، یہ شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ مسئلہ نمبر 26، کسی نے روزے میں پچکاری لی یا کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوا وغیرہ، پچکاری کیا ہوتا ہے، پچکاری لی غالباً میرے خیال سے یہ ہے جی، کیا بولتے ہیں اس کو، انجیکشن کے لیے ہوا، کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوا وغیرہ چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا، باپ رے، کسی نے روزے میں پچکاری لی یا کان میں تیل ڈالا، دیکھیں آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی احتیاط کیا لکھی ہوئی نیچے کہ جدید طبی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی کھلا سوراخ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائی تو میرے کو کہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق میں محسوس ہوتی ہے، مزہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا ہے، کان میں ڈالتے ہیں نہیں حلق میں محسوس ہوتا ہے، ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں مسئلہ جو ہے دیکھیے یہاں پہ بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور یہ نا ابھی کے جو ہے نا علماء اکرام نے ایک بات جو کہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، آپ کو جو میں کرنا ہوگا کر لیجئے گا، لیکن ہم جو ہے نا آپ کو دونوں پہلو بتا دے رہے ہیں۔ جدید طبی تحقیق یعنی ابھی کے جو ہے نا میڈیکل سائنس نے یہ پروف کیا ہے کیا کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی کھلا سوراخ نہیں ہے،
کہ جس سے کان میں ڈالی گئی دوا یا تیل دماغ یا حلق میں پہنچ جائے. اور قدیم فقہ کی کتابوں یعنی پرانی فقہ کی کتابوں میں روزہ ٹوٹ جانے کی بنیاد یہی سمجھی گئی تھی کہ آپ کو کان میں جو ڈالی جاتی ہے دوا تو وہ حلق میں پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے پرانی کتابوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ راستہ نہیں تو فاسد صوم کا حکم بھی نہیں ہوگا. یہ ابھی کے علماء کرام کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ ابھی کے علماء کرام کا فتویٰ ہے. اور آپ کو مسئلہ نمبر 26 یہاں پہ آپ کے سامنے ہے. یہ کتاب جب لکھی گئی ہے جب آپ کو اشرف علی تھانوی کا آپ دور سمجھ لیں کہ غالباً جو ہے نا آزادی کے وقت کا دور ہے، یعنی 70-80 سال پرانا. کسی نے روزے میں آپ کو انجیکشن یا کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوا وغیرہ، انجیکشن کا اور بھی آپ کو ڈسکرپشن بعد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت طرح کی انجیکشن ہوتی ہے. دوا وغیرہ چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا. ناک سے یا کان میں تیل ڈالا یا کان میں دوا ڈالا، واٹ ایور، کان میں کچھ بھی ڈالا، ناک میں کچھ بھی ڈالا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا. کان میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، کیونکہ کان میں پانی تو وہ تو غسل کے وقت کرتے ہیں نا، وہ پانی اندر نہیں پہنچاتے لیکن پہنچاتے ہیں نا، تو کان میں پانی کا حکم نہیں بول رہے ہیں. اس کے علاوہ دوا ہے، تیل ہے، بہت ساری چیز ہے نا، تو ناک یا کان میں ڈالنے سے یہ بول رہے ہیں اشرف علی تھانوی بول رہے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا روزہ. ٹھیک ہے، جدید سائنس کے حساب سے یہ لوگ بول رہے ہیں کیا، ابھی کے علماء کرام نے کیا بول دیا کہ نہیں ٹوٹے گا کان میں ڈالنے سے. اور ہم لوگوں کو تجربے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کان میں ڈالتے ہیں تو حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے. اب ہم آپ کے حوالے کیا کہ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریے. لیکن اگر آپ ہم سے سجیشن پوچھیے گا تو ہم بھائی جتنے پرانے اسکالر وہ ہم اتنا زیادہ ان پہ یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس اپنی جگہ پروف کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کو، لیکن ہم سائنس پہ اعتماد کر کے شریعت کو تو تبدیل نہیں کر دیں گے نا، یہ بات ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن آپ کو جب یہ بات تجربے سے آ گئی کہ آپ کو حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے تو یار محسوس ہو رہا ہے تو بس کر دو نا. فاسد کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ لکھی ہوئی کوئی چیز کوئی وجہ سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میرا اگر آپ پوچھیں گی کہ ہم کیا ہیں اس معاملے میں کنسرن میری، تو بھائی یہی ہے کہ آپ کو نہیں ڈالیں گے دوا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے، آج کے علماء کرام کا وہ کس وجہ سے ہوا وہ آپ کو سامنے آ گیا کہ کا تو سوراخ ایک نہیں ہے تو کیا نہیں ہے تو کیا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے دیکھیے ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، ایک مصرع یاد رکھیے گا، ایک مطلب لائن ہے کہ جیسا تقویٰ ویسا فتویٰ. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جیسا تقویٰ ویسا فتویٰ. اللہ والے پہلے بہت ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی بھی ڈرتے ہی ہیں جو ہیں علماء کرام، ایسا نہیں کہ بے خوف ہو گئے، بالکل تو ایسا نہیں کہے گا آدمی، لیکن بات ہے کہ وہی کے زمانے کے حساب سے اثر ہوتا ہے ایمان پہ. ٹھیک ہے، زمانے کے حساب سے کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے ایمان پہ. تو پہلے اتنا زمانہ وہ برائی بھی کم تھی اور نیکی زیادہ تھی، اور مطلب نیکی کو ایک ویٹیج تھا، وزن تھا اس کا، برائی کا ایک اپنا وزن تھا. بھائی تھوڑا سا بھی برائی جو نا بہت بڑی لگتی تھی، پہاڑ بڑھ کی لگتی تھی. تو اب جو ہے وہ وہی چیز وائرل ہو گئی ہے تو کچھ بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے، علماء کرام ابھی بھی وہی سمجھ رہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا عام عوام سے ٹچ میں ہے نا، دنیا سے ٹچ میں ہے نا، تو وہ گرد و غبار پڑنے والی بات ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے آپ کو قابل بن رہے ہیں زیادہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب علماء کرام کا پہلے فتویٰ موجود ہے تب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے موقف ہم نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے بات ہم آپ کے سامنے رکھ دیا. مسئلہ نمبر 26 میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کسی نے روزے میں وہ نا کان میں تیل ڈالا یا دوا ڈالی یا ناک میں تیل یا دوا ڈالا تو لکھ رہے ہیں کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں. ٹھیک، لیکن یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا ابھی کے علماء کرام. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ سوراخ جو ہے کان کا، اس کی جو ہے نا وہ پائپ جو ہے اس کا واٹ ایور جو بھی نلی ہے جو بھی، وہ آپ کو حلق سے کنیکٹڈ نہیں ہے کا. تو اب یہ ہم کو نہیں پتا کہ کان، ہم تو سنتے ہیں یہی کہ کان، ناک اور حلق کا سب کا ایک لنک ہوتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں پتہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم کو تو ڈالا ہے تو میرے کو حلق میں مزہ محسوس ہوا تو ہم بھائی احتیاط نہیں کریں، ہم یہی کریں گے. وہ اپنی جو ہے نا وہ جو بول رہے ہیں وہ اپنا سمجھیں کیا بول رہے ہیں، کس وجہ سے بول رہے ہیں. بھائی ہم جو ہے ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں ڈالیں گے کچھ بھی، حالت صوم میں ہم کچھ بھی نہیں ڈالیں گے، نہ کان میں نہ ناک میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آپ کے سامنے دونوں موقف رکھ دیا. اب آپ کی مرضی، جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ کریے. مسئلہ نمبر 27، منہ سے خون نکلا، اس کو تھوک سے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اب تھوڑا بہت خون نکل رہا ہے یا پھر پتہ نہیں چلتا بعض دفعہ، اور بعض دفعہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہی بولتے ہیں اس کو، ارے خون کا مزہ، یہ مہک کیسی ہوتی، کیا بولتے ہیں اس کو، مہک کو بدبو ٹائپ سے مہکتا ہے، وہ کیا تو ورڈ بولتے ہیں ایک تو
کہ بسائن نہیں مہکتا عجیب سا، تو وہ جو ہے نا ویسا مہکتا ہے بعض دفعہ. ہاں ناک سے، ہاں وہی نا، ناک سے بلغم ہوتا تھا تو گلے میں جاتا ہے نا، صحیح بات ہے. وہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اوور آل بات یہ ہے نا کہ جتنا پرانے اسکالر اور جتنے پرانے علماء کرام ہیں نا ان پہ اعتبار کیا کیجیے. ٹھیک ہے، ابھی کے علماء کرام کو ٹھیک ہے اختلاف رائے ہے اپنی جگہ، کہہ دیا جو بھی. اب دیکھیں نا بات، ابھی ایک بات آئی آج کی بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ایک بات آئی کیا پتہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کیا تو پرانی جو ہے نا ہندو لوگ کی کتاب جو ہے نا، یہ وید نہیں ہے، کیا ہے جی، کون اسکرپٹ ہے، کیا ہے، واٹ ایور جو بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ بھائی ایک آئیں گے آخر وقت میں اور اس طرح سے، تو کیا نام ہے، ان کو جو ہے نا ایز اے رسول ماننے والی انڈائریکٹ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بھائی رسول ورڈ نہیں ہوگا، بھائی اس کے لینگویج میں بات ہوگی، سنسکرت لینگویج میں ہوگا جو بھی. ٹھیک ہے، تو وہ لکھی ہوئی ہے. اب ایک پرماتما کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک پرماتما ہے، ایک ہی مطلب بلیو کرو، یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو علماء کرام کا کچھ طبقہ، سب نہیں ہے بھائی، ظاہر بات ہے سب نہیں ہوتے اس طرح کے، تو وہ نا کچھ بولتے ہیں کہ بھائی ایسے کتاب کو ماننے والا ہندو، ایسے کتاب کو ماننے والا شخص سے نکاح جائز ہے. سنیے گا میری بات، سن رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، کس بنا پہ کہا، بیسس کیا ہے، کس بنا پہ؟ دیکھیے شیطان کیسے گھما رہا ہے. شیطان لگوا رہا ہے دین کا لیبل، وہ دین ہی کو سمجھ کے بول رہے ہیں. ہاں، ایک اللہ میں مان رہا ہے، رسول کی پیشن گوئی موجود ہے، لہٰذا اس کو بلیو کرنے والا وہ کتاب کو مان رہا ہے، تو لہٰذا اس سے نکاح جائز ہوگا. کیونکہ بھائی دو ہی تو کنڈیشن ہے، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ہو گیا اسلام لے. بھائی بس یہی کنڈیشن ہے کہ اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، کہ بس ہو گیا. تمام تر شریعت کے حقوق، جو آپ کو حکم ہے، جس کو شریعت نے حرام کہا ہے اور جس کو حلال کہا ہے، جس کو گناہ کہا ہے، جس کو ثواب کہا، ایک ہوں کرنے کا حکم نہیں ہے کسی مسلمان کو. ہوں کرے گا نا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہوں کرے گا تو. ٹھیک ہے، ہوں اس ایٹیچیوڈ سے کہ مطلب وہی کہ ہم نہیں ماننے والے ایٹیچیوڈ سے. ٹھیک ہے، اور انکار کرنا تو دور کی بات ہے. تو کیا اس کتاب میں سب بات جو ہے اسلام کے طور پہ ہے؟ پھر تو وہ کتاب قرآن سے میچ کر گئی یار، سیم ہو گئی چیز. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی مثل تو ایک آیت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ، ایک آیت لا کے دکھا دو اور پوری قرآن کو تم سیم کر دیا، تم نے ملا دیا. تو بات دیکھیے کہاں سے کہاں گھما دیتے ہیں. تو بات سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ علم لینا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آج 4:30 والے کلاس میں بتایا نا، وہ ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایسی باتیں بتائیں گے، ایسی چیزیں بتائیں گے جو بالکل ہی اب نارمل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ڈارون تھیوری آف ایوولوشن، وہ مصنف بول رہے ہیں نا کہ ڈارون تھیوری آف ایوولوشن بھائی آرام ہے، وہ قرآن سے بالکل عقیدہ اس کا غلط ہے، اور اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ کیا نام ہے، اس کو شیطان کیا گھما کے بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا نام ہے آدم علیہ السلام معاذ اللہ، پہلے انسان جو ہو وہ کیا ہو، بندر ہو نہ ہو. ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو دیکھیں گھما رہا ہے کیسے شیطان، یعنی ادھر سے بھی ہے، تمہاری بھی بات ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے، تم تو آدم میں مان ہی رہے ہو، آدم میں تو ایمان رکھ ہی رہے ہو، بلیو کر رہے ہو، مسلمان بھی ہو تم، اور سائڈ سے کیا کر رہا ہے، کفر کو داخل کر رہا ہے. وہی دودھ والی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک طرف سے دودھ ہے، دوسری طرف سے پانی ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس وہی مثال ہے، ایک نمبر مثال ہے وہ. تو یہ بات ہے. تو آپ کو جیسا بہتر لگے آپ کر لیجیے گا، لیکن اگر میرا مشورہ اور میری رائے یہی ہوگی کہ آپ نے نہیں ڈالیں آپ تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں ڈالنا. باقی کسی پہ توبہ تو ہو نہیں سکتا بھائی. خون منہ سے جب آتا ہے، ٹھیک ہے، اب خون منہ میں جیسے آتا ہے تو ناک میں مہک جاتی ہے. جیسے ہی ناک میں مہک جائے گی فوراً سے پتہ چلتا ہے منہ میں کچھ خون ٹائپ سے لگ رہا ہے. سب سے پہلے ناک کو مہک آتی ہے، منہ میں ذائقہ بھی آتا ہے، منہ میں ذائقہ آتا ہے، ناک میں مہک جاتی ہے نا، مطلب ذائقہ اوور آل ناک اور منہ کا ملا ہی کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بدبو سا ٹائپ سے کچھ آ رہا ہے، تو خون ہی ہے وہ. خون کی ایک الگ سی بو نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ جیسے ہی محسوس ہونا فوراً سے تھوکنا اسٹارٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے گھوٹنا گھوٹنی نہیں کرنا ہے. بات سمجھیے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 27 کو سمجھا رہے ہیں ہم کہ جیسے ہی آپ کو مزہ ذائقہ لگا کہ ارے یار یہ تو خون کا ٹائپ سے لگ رہا ہے کچھ عجیب سا، تو فوراً سے تھوکنا ہے، جا کے بیسن میں دیکھنا، بیسن تو وائٹ ہوتی ہے پوری. ٹھیک ہے، فوراً سے جا کے تھوکنا ہے. ایسی جگہ پہ نہیں تھوکنا کہ جہاں پہ پتہ ہی کوئی نہیں چلے. ٹھیک ہے، وہ فرش بھی پورا کالا ہے، ویسے نہیں تھوکنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنا ہے. اور اگر کچھ نہ ملے نا، بیسن وغیرہ نہیں ہے، ہاتھ پہ تھوکیے،
مطلب ہاتھ پہ ہتھیلی پہ تھوکیے، تھوک کے دیکھیے فوراً سے، ٹھیک ہے، کہ خون ہے کیا، ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، لیکن ہم جیسے مثال بول رہے ہیں کہ مان لیا کہ ٹرین میں ہے کوئی یا پھر کچھ ایسا معاملہ ہے نا، تو ہو سکتا ہے نا بہت ساری کنڈیشن، تو آپ نے لازماً ہے نا جو آپ کو جس چیز پہ تھوکنا ہے وہ بالکل پتہ چلے اس سے کہ آپ کا وہ خون تھا یا کیا تھا، ٹھیک ہے. اگر خون نہیں تھا تو سمجھ جائے کہ میرا یہ گمان وہم تھا ایسا کچھ، ٹھیک ہے. اور اگر خون تھا تو پھر آپ نے لازماً اچھے سے کلی کلا یہ سب کر لینا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ایسا ہوا کہ تھوک میں جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا سرخی تھی، زیادہ تھوک تھا، تو بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ تھوکا جائے اس کو اچھے سے، ٹھیک ہے. تھوکا جائے اچھے سے، کلی کیا جائے اچھے سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا گھوٹا جائے تھوک کو دوبارہ سے. اب اس میں جو ہے نا پیریا کی ایک کنڈیشن آ جاتی ہے. پیریا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو، مسلسل خون آنا دانت سے، تو پھر معذور ہو جائیں گے وہ. دیکھیں معذور کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ سارے احکام کس کے لیے ہیں، یہ سارے شریعت کے احکام کس کے لیے ہیں، جو انسان بالکل تندرست و توانا ہے اس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. معذور کا حکم پھر تندرست والا نہیں لگتا، کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، بیچارہ بیمار ہے اس معاملے میں، ٹھیک. تو بھائی اس معاملے میں بھائی وہ عذر ہے اس کے پاس، وہ نہیں رکھ سکتا، ایک بار تھوکے گا دوبارہ آ جائے گا، پھر کتنا کرے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، ظاہر بات ہے. تو اس نے پھر جو ہے نا کیا کرنا ہے، وہ آپ کو اس کا معاملہ پھر الگ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک روزہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے. وہ اس طرح کا پھر اب ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں، سوری، اب ہم وہ ٹاپک ہی بیکار چھیڑا یار، وہ ایک الگ ہی ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. تو وہ اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا تو کسی عالم کا دیکھ لیجیے گا وہ ویڈیو وغیرہ، ٹھیک ہے. مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو بولیں، کیونکہ ہم جو ہے نا شک والا جہاں کوئی بات آ جاتی نا پھر ہم احتیاط کرتے ہیں. میرے پاس نالج بھی ہوتا ہے نا تو ہم شیئر کرنے کے لیے میرا گوارا نہیں ہوتا ایمان، خاموخواہ کا دماغ میں کس لیے ڈال دے آدمی، ٹھیک ہے. یا رکیے 1 منٹ، اگر رکیے تو آپ لوگ بتا ہی دیتے ہیں. رکیے، دیکھیں بہت زبردست ہے، آپ آدھی ادھوری بات ہی نہیں کہتے ہیں. سمجھ آ جاتا ہے کہ کہاں پہ تقویٰ کے حساب سے کون جواب دے رہا ہے اور کون جو ہے نا اپنی بات کر رہا ہے، مطلب اپنی بات وہی دنیا کو دیکھ کے چل رہا ہے. یہ والی بات، میرے دانتوں اور مسوڑوں سے مسلسل خون نکلتا ہے، کلی وغیرہ کرنے سے وقتی طور پر رک جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. میں آفس جاب کرتا ہوں، بار کلی کرنا، خون چیک کرتے رہنا میرے لیے مشکل ہے. میرے لیے روزے کا کیا حکم ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ لوگ سن رہی ہیں نا؟ کوشچن ریپیٹ کریں. میرے دانتوں اور مسوڑوں سے مسلسل خون نکلتا ہے، کلی وغیرہ کرنے سے وقتی طور پر رک تو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. میں آفس میں جاب کرتا ہوں، یا یہ کہ کوئی سفر پہ ہے، بھائی کتنا تھوکا تھاکی کرتا رہے گا ہر وقت، تو مجبوری ہے. تو اب یہ جو ہے خون چیک کر مسلسل کلی کرنا یا خون چیک کرنا میرے لیے مشکل ہے. میرے لیے روزے کا کیا حکم ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں منہ سے خون نکلنے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر خون حلق تک ہی رہا، پیٹ تک نہیں پہنچا تو روزہ بہرحال نہ ٹوٹے گا، خواہ خون کم ہو یا زیادہ. اگر ارے باپ رے باپ، یعنی آپ سمجھ رہی ہیں وہ سرخی مائل والا جو یہاں پہ حساب تھا نا، مسئلہ نمبر 27 میں جو مسئلہ نمبر 27 میں کیا تھا، منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیے گا، مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تب، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی بالکل ہی وہ دم ریڈش ہلکا آیا ہوگا تب ہوگا. ذرا سا بھی اگر خون آ جائے گا نا خون کے جیسا تو آپ کو مزہ معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ خون جیسے ہی بو محسوس ہو، مزہ معلوم ہو، فوراً سے تھوکا جائے، ٹھیک ہے. کوشچن ٹھیک، یہ ہو گیا. تو اگر خون حلق تک ہی رہا، پیٹ تک نہیں پہنچا تو روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا، خواہ خون کم ہو یا زیادہ. حلق تک رہا تو بھائی ٹھیک ہے، پیٹ تک نہیں پہنچا، بھائی ظاہر حلق سے نیچے جائے گا تو کوئی بھی چیز تو روزہ ٹوٹتا ہے. اگر خون پیٹ میں پہنچ جائے، اس کا مزہ بھی محسوس ہو تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر پیٹ میں پہنچ جائے لیکن مزہ محسوس نہ ہو تو خون مغلوب ہونے کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹے گا، اور ورنہ یعنی اگر خون غالب یا برابر ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے. تھرڈ والا کنڈیشن جو ہے نا، غالب اور اس کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے. خون بہرحال منہ میں آیا اور پھر وہ اندر جائے گا، ٹوٹے گا ہر حال میں، ٹھیک ہے. مزہ آپ کو معلوم ہو اور اگر آپ کو مزہ نہیں محسوس ہوا تو آپ کو خون
مزہ محسوس نہیں ہوا تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا. پھر وہی بات ہے کہ کیسے دیکھے گا, کیا دیکھے گا آدمی, ٹھیک ہے. جب خون آ رہا ہے تو سمجھے کہ خون آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اچھے سے تھوکا تھاکی کرے گا آدمی. اگر کوئی شخص پائریا کا مریض ہو تو اس بیماری میں عام طور پر پیپ غالب ہوتی ہے اور خون مغلوب ہوتا ہے, لہذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا فقط واللہ عالم. وہی ہے, یعنی عام طور پہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے تو پھر ان کا روزہ نہیں جاتا. اس کو بھی ایک جگہ سے نہیں, کہیں 2-3 جگہ سے دیکھنا پڑے گا. ایک منٹ, ٹائم 9:46 ہو گیا نا. وہی چیز ہے, یعنی پائریا کے لیے پھر وہی ہے کہ آپ کو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بول رہے ہیں کہ پائریا میں کا تو پیپ غالب ہوتی ہے. پتہ نہیں, ہم تو خونے دیکھا ہے, پیپ غالب ہوتی ہے. اب خون غالب ہوگا تو کیا ہوگا بھائی, دیکھیے گا تو ویڈیو, اگر آپ لوگوں کو لگے تو ہم دیکھ کے ہم بھی بتائیں گے انشاءاللہ, کہیں سے پڑھ اڑ کے بھی دیکھتے ہیں. بہرحال پائریا میں اتنی بات ہے کہ بھائی وہ مجبور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسا انسان جو ہے نا پھر وہ وہی عذر کی کنڈیشن لگے گی اس کی. مسئلہ نمبر 28, کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا, اس وجہ سے پھر قصدن کچھ کھا لیا, تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا. صرف قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں. بات سمجھیے گا. مسئلہ نمبر 28 جو ہے نا, کسی نے بھولے سے کچھ کھایا, اب بھولے سے کھایا تھا تو روزہ ٹوٹا. مسئلہ نمبر 28, بھولے سے کھایا, بھولے سے یاد نہیں تھا, مطلب روزہ یاد نہیں تھا, مطلب بھولے کا مطلب روزہ یاد نہیں تھا, تو روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا. جب ٹوٹا نہیں تو قضا نہیں ہے نا. لیکن اس شخص نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اب کھانے لگ گیا, تو اب کیا ہوا, سیکنڈ کنڈیشن جو بن گئی نا, اب روزہ ٹوٹنے والی بن گئی. لہٰذا اب اس کو کیا کرنا ہوگا, اس کو روزہ رکھنا ہوگا, بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن قضا ہے, کفارہ نہیں. صرف قضا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی پھر کھانا نہیں چاہیے. جب مسئلہ پتہ ہو جائے یہ کہ آپ کو مطلب کہ اس طرح سے ہم کیا سیکنڈ والے اس سے, تو پھر جب پتہ چلے تو کھانا نہیں چاہیے. لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو لگ ہی رہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اس لیے کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ اس لیے جاننا ضروری ہے. تو بہرحال سیکنڈ کنڈیشن کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے, پہلی کنڈیشن کی وجہ سے نہیں. بھولے سے کھانے سے روزہ یا کچھ بھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے کا مطلب یہ کہ یاد نہ ہو روزہ رکھنا, یہ والا بھولے نہیں, ایک وہ بھولا بھی کر دیتے ہیں کہ ہم کو نا غلطی سے ہو گیا. غلطی ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. یاد رہنا نہ یاد رہنا وہ اصل میں روزہ توڑنا نہ توڑنے کی بات ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 29, اگر کسی کو قے ہوئی ہو, وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. صحیح, ظاہر بات ہے, سیم وہی اوپر والی چیز. قے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا, قے کو اندر لیں گے کچھ بھی پارٹیکل تب روزہ ٹوٹے گا نا. تو آپ کو قے یہ ہوئی اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا, الٹا کا پلٹا مسئلہ جان لیا ہوگا, اس وجہ سے یا یاد رکھ لیا ہوگا, سمجھا ہوگا الٹا پلٹا, ٹھیک ہے. کچھ وجہ سے بھی تو اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا, اس گمان پر پھر قصدن کھا لیا, تو روزہ ٹوٹ گیا. قضا ہے, کفارہ نہیں. قضا رکھنی ہوگی, کفارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا بیان جو ہے قضا کا ہی ہو رہا ہے. کسی نے رمضان میں روزہ کی نیت ہی نہیں کی, اس لیے کھاتا پیتا رہا, اس پر صرف قضا ہے, کفارہ واجب نہیں. کفارہ واجب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی تھی. اب نیت نہیں کی تو روزہ ہوا, اس کا روزہ ہی نہیں ہوا, اس نے روزہ چھوڑ دیا. تو آپ کو پتا ہے نا کہ چھوڑنے کی کنڈیشن میں اور ٹوٹنے کی کنڈیشن میں آپ کو قضا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ چھوڑ دیا نا, اس نے روزہ رکھا نہیں, تو لہٰذا اس پہ کیا ہوگی, قضا ہوگی, رکھنا پڑے گا بعد میں. کفارہ جو یہ بول رہے ہیں کہ کفارہ واجب نہیں ہے, کفارہ واجب, اچھا کفارہ کا مطلب پتہ ہے, کفارہ کا بتائیں گے ہم آگے بھی انشاءاللہ. کفارہ اصل میں کوڑا ہے اللہ کی طرف سے. کوڑا مارا جاتا ہے نا, سختی والا جو ہے نا, کوئی بدماشی کرتا ہے نا تو اس کے لیے ہاں سزا ہے وہ, ٹھیک ہے, سزا ہے. اور قضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا بھرپائی کر لو, وہ والی بات, ٹھیک ہے. ہاں دوبارہ نہیں کرو گے, یس, کفارہ اسی لیے ہوتا ہے. 30 ہو گیا نا. 31, کسی سے لپٹ گیا,
دیکھیں کبھی انسان ایسی کنڈیشن میں جاتا ہے، گناہ کے بہت طرح سے طریقے ہوتے ہیں. اب کتابوں سے یہ اندازہ لگتا ہے، بھائی ظاہر بات ہے اللہ بچائے، کوئی گناہ تو وہ والی بات کرتا نہیں انسان، اللہ بچائے اللہ بچائے. کیا پہلا گناہ ہوگا وہ بتائیں گے، ہم کفارے میں ڈیٹیل سے سمجھا دیں گے، ابھی پریشان نہ ہو. ابھی یہاں سمجھیے گا. مسئلہ نمبر کہاں گیا جی، کون چیز بتا رہے تھے؟ 31 ہے، 31. ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، PDF میں ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھ نہیں رہے وہاں پہ، تھوڑا سا شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک بات، وہ یہ کہ بہت سارے گناہ کے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتابوں میں ذکر ہے. اب وہ ہوتا ہے کیا کہ جب انسان پہ غالب ہوتی ہے شہوت کہتے ہیں. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ کو نفس کی بات بتا رہے تھے تو وہاں پہ شہوت کہتے ہیں آپ کو خواہش کو، کوئی سی بھی خواہش. یہ شہوت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی خواہش بھی ہو سکتی ہے، بری خواہش بھی ہو سکتی ہے. لیکن شہوت جو ہے نا، عام طور پہ ٹرم جو یوز کیا جاتا ہے وہ شہوت اس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ انسان کو یہ خواہش ہو رہی ہے، باڈی اس کی ایگر ہو رہی ہے کہ ہی اور شی نیڈ سیکس. ٹھیک ہے، وہ نیڈ ہے اس کی باڈی کو نیڈ ہے سیکشول انٹرکورس کی. ٹھیک ہے، اب یہ تو قدرتی طور پہ ہوتی ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ، کیونکہ اللہ نے جسم بنایا بھائی جوان ہوتا ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک آپ کو اللہ نے لمٹس اینڈ باؤنڈس بنائی ہے. اس میں کوئی برائی یا پھر آپ کو کوئی ایسا سوچنا کہ ہم ہی گناہ گار ہیں یا پھر ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ سب کے اندر کمی بیشی ہوتے ہوئے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے باضابطہ اپنی اس شہوت کو بھڑکانے والا فعل کرنا. ٹھیک ہے، اپنی اس شہوت کو بھڑکانے والا فعل کرنا. اب یہاں پہ گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بھڑکانے والا فعل بھی کرنا گناہ، پلس اس بھڑکانے کے بعد جو شہوت غالب آئی تو اب وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہے گا. عورت ہے تو عورت بھی، اور مرد ہے تو مرد بھی. ٹھیک ہے، پھر جو بھی اسٹیپس لے آئے گا، جو بھی، یہ آپ چھوڑ دیں جو بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ نام جو ہے نا، وہ کچھ بھی نام لکھا ہوا ہے جس کو ماسٹربیشن بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ نام، وہ اس طرح سے کوئی بھی چیز، کچھ بھی پروسیس سے جو ہے آپ کو گناہ کا ارادہ کرتے ہوئے یہ کام کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ ڈسچارج ہوگا. تو اب یہ جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کو پہلے کیا ذکر ہوا تھا کہ ڈسچارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بتایا تھا احتلام کے آپ کو مسئلے میں، یاد ہے؟ لیکن یہاں پہ بھی تو ڈسچارج ہی ہو رہا ہے، ٹوٹ کیوں گیا؟ وہاں بھی ڈسچارج ہو رہا تھا، یہاں بھی ڈسچارج ہو رہا تھا، کیوں ٹوٹ گیا بھائی؟ جان بوجھ کے، یس، شہوت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ شہوت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورے کیا، اپنی مرضی داخل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یس، اپنی مرضی داخل کیا اور اپنی مرضی داخل کر کے حرام طریقے سے اس کو ریلیز کیا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب اس پہ روزے کا ٹوٹنے کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے، ورنہ بظاہر جو ہے یہ آپ کو منی ڈسچارج ہونے سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض دفعہ انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے جس سے منی ڈسچارج ہوتا ہے. ایک انسان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا کسی صحابہ کے پاس آیا تھا اور اس نے نا مسلسل یہ بولا کہ میرے کو اس طرح سے ڈسچارج ہوتا ہے. تو وہ پریشان ہو گیا تھا، وضو کے متعلق سے پوچھ رہا تھا. تو انہوں نے بولا تھا پھر کہ ایک وضو سے وہ نماز پڑھو. تو کسی کو بیماری ہوتی ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے، یا کسی کو کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کوئی وزن اٹھاتا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، نلا اکھڑ گیا یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو جس سے گرتا ہے. ٹھیک ہے، دھات گرتا ہے. تو دھات وہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، دھات تو وائٹ ڈسچارج ہو گیا. لیکن وہ منی جو باضابطہ جو انٹرکورس کے دوران میں جو وائٹ ڈسچارج مطلب وہ پانی ریلیز ہوتا ہے ڈھیر سارے اماؤنٹ میں، وہ والی بات بول رہے ہیں کہ وہ بھی بیماری ہو جاتی ہے بعض دفعہ کسی کو، منی کی بھی. ٹھیک ہے، منی کہتے ہیں اس کو. تو وہ بھی گرتا ہے تو وہ بھائی اللہ کی طرف سے اس کو عذر ہو گیا، بیماری ایک لگ گئی تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، شہوت کے ساتھ جب یہ چیز آئے گی اور انسان کی بھی خواہش انوالو ہوگی تب یہ یاد رکھیے گا. احتلام میں بھی شہوت ہی ہوتی ہے. جب یہ خواب میں ڈسچارج ہوتا ہے نا تو انسان کو فیل ہوتا ہے. اگر آپ کو کبھی ایسا لگا ہوگا تو انسان کو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو شیطان کبھی کرتا ہے یا قدرتی طور پہ اس کو جو ہے نا اس کا باڈی اس کی نیڈ کو پورا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ آپ کو نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، مطلب اچانک سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انجانے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں کہہ رہے جیسے مطلب یہاں ہوتا ہے شہوت کے ساتھ ہے. خواب میں بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی شہوت کے ساتھ ہوتا ہے. شہوت نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اب ہم کیا بولیں کہ جیسے کہ انسان کو خواہش ہوتی ہے، یعنی مطلب اس وقت چاہتا ہے وہ. ٹھیک ہے، یعنی اس پروسیس میں وہ باضابطہ انوالو ہوتا ہے. ہاں، فیلنگز کے ساتھ. ارے بس سمجھ میں، دماغ وہ سویا ہوا ہے، خواب میں وہ دماغ سویا ہوا ہے لیکن وہ جو نا باڈی اس کی جاگی ہوئی ہے، اس کام میں پارٹیسپیٹ ہو رہی ہے. اس کا دل پارٹیسپیٹ نہیں ہو رہا. نیت جو ہے دار و مدار انما الاعمال بالنیات، وہ دل پارٹیسپیٹ نہیں ہے.
आ रही बात समझ में? समझिएगा मसले को, ज़रा सा मसला देखिए, नियत के बदौलत चेंज हो रहा है, देखिए कितनी बारीकियां हैं, ठीक है। तो अब उसका जो है दिल इन्वॉल्व नहीं है, भले से अल्लाह की तरफ से ये हो रहा है, या ये कि शैतान भी खेल खेलता है बहुत दफ़ा, ठीक है, औरतों के साथ खास तौर पे ये खेल खेलता है बहुत ज़्यादा शैतान, ठीक है। तो ये काम, तो ये अब आपको ये ख्वाब में हुआ, तो अब ये जो है आपको शहवत के साथ ही रिलीज़ हुआ, फीलिंग है उसकी, लेकिन आपको नीयत उसमें शामिल नहीं थी, लिहाजा उसका जो है ना वो नापाक तो हो गया, लेकिन रोज़ा नहीं जाएगा। यहाँ जो है कंडीशन आपको दोनों लग रही है, एक तो शहवत भी है, और शहवत को भड़काया खुद से है, नीयत खुद से इन्वॉल्व किया है, और हराम तरीका अपनाया है, लेकिन अगर हलाल तरीके से भी करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। यहाँ पे तो आपको दोनों है ना, नीयत आ गई ना, मेन तो नीयत है, ठीक है। ये काम ही मना है, ये काम ही मना है, ठीक है, चाहे आप बीवी के साथ कीजिए, चाहे हरामकारी कीजिए, ये काम ही मना है। हाँ, कुदरती तौर पे हो जाए या कोई और तरीके से हो जाए जो आपका नीयत इन्वॉल्व नहीं थी, तो वो एक अलग इशू है, इस वजह से कज़ा आपको हो जाएगा रोज़ा, कफ़ारा नहीं है, फिर भी कफ़ारा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें एक और है ना, मसला नंबर 32 और 33 को हम करके उसके बाद समाप्त करते हैं इंशाल्लाह। 32 अब ये मसला है क्या नाम है 32 कि औरत के पेशाब की जगह, यानी वो जहाँ से उसको ब्लड आता है, वो पेशाब और वो ब्लड का रास्ता जो होता है, पीरियड्स का रास्ता, तो उसमें कोई चीज़, यानी इन दोनों रास्ते में कुछ भी चीज़ ऐसी दवा डालना अक्सर हो जाता है। बवासीर के केस में बवासीर तो पीछे होता है जी, आगे थोड़ी होता है, या फिर कोई ऐसी दाना वगैरह ज़ख़म वगैरह निकल जाता है बाज़ दफ़ा, तो उस पर ना वो दवा रखता है आदमी, या फिर ऐसा कि तेल वगैरह रखता है, तो इससे जो है ना आपको अंदर अगर वो चीज़ चली जाएगी तो आपका रोज़ा चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखें आपको एक बात हम बताते हैं कि इससे खुलासा कलाम ये निकल रहा है ना कि मुँह से या हलक से और या शर्मगाह से कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जा रही है ना, ओवरऑल क्या कर रही है, रोज़ा तोड़ दे रही है रोज़ा तोड़ दे रही है। अब जब नीयत इन्वॉल्व हो जाएगी तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाएगा, ठीक है। नीयत वो वाली शहवत वाली के साथ, वो जो हरामकारी करे, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली, उसमें नीयत, यहाँ अगर नीयत के साथ भी दवा डाल लिया तो आपको वो क़ज़ा ही है, ठीक है। रोज़ा टूट जाएगा लेकिन क़ज़ा है। ये वाला मसला नंबर 32, ठीक है, कि औरत ने अपने जो है ना शर्मगाह के सुराख पे कोई दवा डाल ली और या फिर तेल डाल लिया हालत सौम में, रोज़े की हालत में, और नीयत इन्वॉल्व थी उसकी कि रोज़ वो डाल ही रही थी ये सोच के, ठीक है, कि डालना है, तो उसका रोज़ा चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अंदर जाएगी, और अंदर चली गई तो आपका वो बॉडी से ये हो गया, रोज़ा चला जाएगा, ठीक है। कफ़ारा वाजिब नहीं है, रोज़ा होगा, क़ज़ा रखना होगा बाद में। तो इसलिए मोटा मोटी याद रखें कि हलक और नाक से कोई चीज़ चली जाए, ठीक है, और या फिर आपको शर्मगाह में, तो वो आपको क़ज़ा हर हाल में हो जाता है। लेकिन शर्मगाह के लिए एक अलग से बात आ जाती है, क्या कि शर्मगाह से फिर शहवत के साथ आपको मनी डिस्चार्ज करेंगे, तो उस पर क्या नाम है, उस पर भी क़ज़ा ही है, कफ़ारा नहीं है जी। तो कफ़ारा जब होगा जो है ना वो औरत के साथ हम बिस्तर होगा, शायद आगे आ जाएगा कफ़ारे का बयान। बहरहाल क़ज़ा का भी चल रहा है तो क़ज़ा ही रहने दीजिए, सबको होंच पोंछ नहीं करेंगे। 33 किसी ज़रूरत से देखिए मसला समझिएगा। देखें अब ये प्रेगनेंसी में होता है ऐसा, ये जो है ना ये 33 जो मसला है ये प्रेगनेंसी में होता है कि औरत के शर्मगाह में उंगली डाल के चेक किया जाता है, मालूम नहीं, पता नहीं होता होगा, बहरहाल तो अक्सर ये ऐसी तरह से प्रोसेस में होता है, या बाज़ दफ़ा यही में तो होता है, और क्या चीज़ में होता होगा, बहरहाल जो भी चीज़ में होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन बनती होगी जिसमें ऐसा काम किया जाता होगा, मतलब क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट के दौरान में, ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। तो उसके देखिए अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या हो रहा है, उंगली डाली, फिर सारी उंगली या थोड़ी सी उंगली निकालने के बाद, पूरी उंगली नहीं निकाली, एक बार डाली उंगली और पूरी उंगली नहीं निकाली, थोड़ा सा बाहर किया और फिर दोबारा डाल दिया, तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 1 कंडीशन। क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट की नीयत से कोई दाई ने या खुद औरत ने या डॉक्टर ने आपको उंगली डाली उसके शर्मगाह में, पूरी उंगली डाली है, थोड़ा सा बाहर किया है, मतलब उंगली पूरी नहीं निकाली, थोड़ा सा बाहर किया फिर अंदर किया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 1 कंडीशन। लेकिन कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा वाजिब है, ठीक है। और अगर निकालने के बाद फिर नहीं डाली तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन उस केस में कि आपको पहले से उंगली में कुछ पानी या दवा न लगा रहे। अगर पानी या दवा लगा रहा तो पहले ही मर्तबा डालने में चूँकि पानी और दवा अंदर चलेगी, इसलिए आपको रोज़ा चला जाएगा।
مسئلہ نمبر 33 سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر عورت اپنے انگلی اس کی بالکل پاک تھی، یعنی انگلی میں اس کے کچھ لگا ہوا نہیں تھا، پانی بھی نہیں لگا ہوا تھا، دوا بھی نہیں لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک بار ڈالا اور ڈال کے نکال لیا، ٹھیک، پورا نکال لیا انگلی، ایک بار صرف ڈالا نا، ایک بار ڈال کے پھر نکال لیا، یہ نہیں کہ آپ کو ایک بار ڈالا اور پھر تھوڑا سا باہر کیا پھر اندر ڈال دیا، اس کنڈیشن میں روزہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک بار ڈالا نکال لیا تو پھر آپ کا وہ روزہ نہیں گیا، لیکن اگر ایک بار میں ہی اس کے ہاتھ میں انگلی میں جو انگلی ڈالنا تھا اس میں دوا لگی ہوئی تھی یا پھر یہ کہ پانی لگا ہوا تھا، تو اس کنڈیشن میں ایک بار میں ہی ڈالنے سے روزہ چلا جائے گا، اس وجہ سے کیونکہ آپ کو وہ دوا اور پانی جو ہے نا وہ اندر جائے گا اس کے ہاتھ انگلی کے تھرو، اس وجہ سے، ٹھیک، 3 کنڈیشن بنی، انگلی ڈالا پوری نکال لیا اور انگلی میں کچھ لگا ہوا بھی نہیں تھا، روزہ نہیں گیا، انگلی ڈالا اور پوری انگلی ڈال کے تھوڑا سا نکال کے پھر اندر کیا، تو آپ کو چاہے انگلی میں کچھ لگا رہے یا نہ لگا رہے روزہ ٹوٹ گیا، انگلی میں پہلے سے دوا لگی ہوئی تھی یا پانی لگا ہوا تھا اور ایک بار انگلی ڈالا روزہ چلا گیا، 3 کنڈیشن میں، ٹھیک، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ وغیرہ روزے کی حالت میں نہ کرائے آدمی، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے پہلے سے، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، جائیں گے چیک، مطلب پیشنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جائیں گے تو چیک کرے گی اس طرح سے کیا کیا، ٹھیک ہے، اللہ بچائے، بہت مطلب کیا ہی بولے کہ ایک دم مطلب بولنے سے بھی ہم کو بہت گھن آتی ہے، مطلب ایک بہت برا طریقہ، اللہ بچائے بس، اللہ عصمت کے ساتھ جو ہے نا ہر عورت کی اپنی جو ہے نا عزت کی حفاظت فرمائے، آمین، عورتوں سے بھی عورتوں کا پردہ نہیں ہے کیا، ٹھیک ہے، بہرحال چلیں، خیر، یہاں تک سمجھ آیا سب کو؟ کوئی مسئلہ، کچھ ایسی سوال اگر ہے تو انشاءاللہ بعد میں مطالعہ کریے گا آپ لوگ بھی، انشاءاللہ اگر کوئی سوال آیا تو نیکسٹ کلاس میں اس کو لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، فی الحال جو ہے نا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔